اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک غور سے سن لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بیان: ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑی تمنا اور خواہش کیا ہو سکتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں یہ کیا کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو تم اپنے دار یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی، وہ کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپ کر جو نماز پڑھے گی وہ سب سے بہترین نماز ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان سن کر واپس اپنے گھر میں چلے گئیں اور اپنے گھر کے ایک کونے میں نماز کے لیے جگہ مختص کر لی، جہاں بالکل اندھیرا تھا، کسی کی کوئی نظر نہیں پہنچتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں پر نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کے، شوہر کی فرما برداری کر کے، جب ہر کام کر کر کے تھکاوٹ سے اس کا برا حال ہو جائے، سردی کا سخت موسم ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، پھر اللہ کی پکار یعنی آواز سن کر، آذان کی آواز سن کر، گرم رضائی اور گرم کمبل کو چھوڑ کر جو عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی سے پیارے بھائیوں اور بہنوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو اور ایسی سردی جس سے دانت بج رہے ہوں، پھر بھی یہ ایسی عورت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے پیارے بھائیوں اور بہنوں وضو کرے اور سخت سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے، اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا پیارے بھائیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، یہ بھی ارشاد پاک فرمایا کہ جو عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی عورت، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد پاک فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور دور تک پہنچتی ہے، تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے، جب تک ایسی عورت غسل نہیں کرتی، اس کا یہ نماز یا عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خاوند کی نافرمان عورت جس کی ہو وہ بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز کا قبول ہونا تو دور کی بات،
کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ ان میں 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 غلام، جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، وہ جا کے تہجد بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جائے گی۔ ایسی عورت نمبر 2 جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے کہ وہ خوش نصیب اور خوش قسمت عورتیں کون کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت، مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد از جلد منانے والی عورت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسی عورت سیدھی قبر سے جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بہت خوش نصیب فرمایا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب خاوند ناراض ہو جائے تو اس کو وہ راضی کریں، اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتیں سیدھا جنت میں جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا اور مبارک بیان۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، شوہر کی کمیاں دور کرنے والی عورت جو دوسروں کے بیان نہیں کرتی، دوسروں کے سامنے زہر نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی رہتی ہیں، فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت، جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھی جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ عورت اللہ کا احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کی مدد سے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم کافی وقت کے بعد، کافی عرصے کے بعد سفر سے واپس گھر لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بند سنور کر، خوبصورت ہو کر، بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط رکھی ہے، عورت بناؤ سنگھار کر کے بازاروں کی زینت نہ بنے، بازاروں میں نہ جائے، بازاروں کی رونق میں نہ پھرے۔ عورت اپنے آپ کو مزید خوبصورت بناؤ سنگار کرے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہری کو دکھانے کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مدینے والا ناراض ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن اس کی امامت پہ خوش نہیں ہے، پسند نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ صحیح الترغیب کی روایت میں سننے میں آیا، فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ
دراز تک احسان کرتا رہے۔ اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لی تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔